السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کل ابرہہ کی فوج کا تذکرہ کیا تھا میں نے. اسی واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فیل الم تر کیف جو ہے اس میں کیا گیا ہے. میں نے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس کا ترجمہ سن لیجئے. پورا جو واقعہ تھا وہی واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں کتنے پیارے انداز میں. اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا، بالکل یعنی ذرہ ذرہ ہو گئے. جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا. ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے. عبد المطلب کے بعد اب ذکر ہو رہا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. علامہ صاحب تحریر فرماتے ہیں یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں. یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے. چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت اور کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے. قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو. عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے. ملک شام یعنی سیریا، ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کتاب میں نہیں ہے، کا ذکر توریت انجیل ہر کتاب میں موجود ہے. جتنی آسمانیں کتابیں صحیفے اترے، اگر اس کی بھی مطلب تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، تھوڑی سی، یعنی 4 کتابیں ہیں، زبور، توریت، انجیل اور ہماری قرآن مجید. یہ 4 کتابیں ہیں اور صحیفے جو ہیں وہ کافی ہیں. تو چاروں کتابیں نازل کن پر ہوئی؟ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر، توریت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. تو ہر کتاب میں سرکار کا ذکر موجود ہے. نشانیاں جو اس وقت کے جو عالم ہیں، جو علم والے، توریت یا زبور کا علم رکھتے ہیں، ان سب کو حضور کے بارے میں نشانیوں سے پتہ تھا کہ یہ عرب میں جلوہ فرما ہوں گے اور یہ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں سے جو یہودی جو تھے پہچان گئے تھے کہ یہ عرب میں ہی ہوں گے، اور چاہتے یہ تھے کہ کسی طریقے سے، وہ چاہتے یہی تھے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف ہی نہ لیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آئیں گے تو سارے باطل ادیان کو مٹا دیں گے.
اور ایک ہی دن اسلام جو ہے وہ قائم کریں گے۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے سے انہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پتہ تھا کہ جو بھی ان نبی آخر زمان کے والد ہوں گے ان کے یہ نشانی اوصاف ایسے ہوں گے۔ تو شکار کرنے گئے تھے، تو ان یہودیوں نے کئی بار پہلے بھی کوشش کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے حضرت عبداللہ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ تو اس دن شکار پر گئے تو انہوں نے اس دن بھی ایک اپنا پلان بنایا۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اسی نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ کو بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگا دیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وعلیکم السلام۔ وہب بن مناف یہ بھی اسی دن اس جگہ پر جنگل میں تھے اور انہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دیکھا تو ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی کہ بھائی ایک انسان کو بچانے کے لیے ایسے لوگ، ایسی مخلوق، ایسے لوگ آ رہے ہیں جو صاف طور سے نظر آ رہے ہیں کہ دنیا کے نہیں آسمانی ہیں۔ تو عقیدت بیٹھ گئی کہ یہ ضرور بہت باعزت باکرامت شخصیت ہے۔ محبت ہو گئی اور چہرہ بھی اتنا نورانی، اتنا پروقار، تو گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب نے اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت وہب میں موجود تھیں۔ اب دیکھیں نانا کا نام، حضور کے نانا کا نام یاد رکھیے، وہب بن عبد مناف، وہب بن مناف یہ نام ہے نانا کا۔ دادا کا تو سب کو پتہ ہے عبد المطلب۔ تھوڑا یعنی شجرہ تھوڑا بہت یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری اصل جو ہے ہم کو فلاں فلاں کا اس کا نام اس کا نام، ایکٹرز کے، ایتھلیٹس کے، سپر سٹارز کے، اس کے اس کے نام یاد رہتے ہیں ان کی، یہاں تک کہ اب ٹی وی کے ذریعے سے غلط جو کارٹونز وغیرہ کے ذریعے سے بھی ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جو غیر مذہب ہیں ان کے ڈیٹیلز جو بٹھائی جا رہی ہیں اور بیٹھ بھی جا رہی ہیں۔ تو ہم اگر کوشش کریں تھوڑا بہت اپنا بھی یاد رکھنے کی، تو کوشش کیا، اس میں محنت کرنی چاہیے، ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کے والد ماجد کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دادا کا نام عبد المطلب، حضور کی امی جان کا نام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کے نانا کا نام وہب بن مناف۔ اس طریقے سے تھوڑا بہت بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو اچھی خاصی معلومات بھی ہوگی اور انشاءاللہ عقیدت بھی بڑھے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محنت کو رائگاں جانے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اب یہ بھی میں نے بھی رضی اللہ عنہ اور عنہا اس کا بھی فرق سمجھ لیجئے۔ بہت سے ہمارے بھائی اور جو ہوتے ہیں وہ بہت کنفیوز بھی ہوتے ہیں، غلط بولتے ہیں۔ عربی میں انہو جو ہوگا وہ آدمی کے لیے، ایک مرد کے لیے ہوگا، انہا جو ہوگا وہ ایک عورت کے لیے ہوگا۔ مرد ہے تو رضی اللہ عنہ، ایک عورت ہے تو رضی اللہ عنہا، دو مرد ہیں تو اس کو علمی باتیں ہیں، دو ہے تو رضی اللہ عنہما، عورتوں میں بھی عنہما، اور دو سے زیادہ مرد ہیں یعنی جمع پلورل ہے تو رضی اللہ عنہم، اور دو سے زیادہ عورتیں ہیں پلورل میں ہے تو رضی اللہ عنہن۔ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو اچھی بات ہے، غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے بھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پسند فرما لیا، اور
24 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया और नूर मोहम्मदी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुंतकिल होकर हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम अतहर में जलवागर हो गया। यहाँ पर एक वाक़या और मैंने भी कहीं पढ़ा था, शायद सच्ची है, कायत में या किसी में, एक काहिना थी वहाँ अरब में, मतलब कुरैश में थी या कहीं बाहर, मुझे सही से याद नहीं। उसने जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा था शादी से पहले, तो बिल्कुल आप पर फरिफ्ता हुई थी और उसने बिल्कुल यानी आपसे अपने आप को सिपुर्द कर दिया कि आप मेरे साथ निकाह कर लीजिए और सारे हालात कीजिए, पर हज़रत अब्दुल्ला ने मना कर दिया था। और जब हज़रत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया, उसके बाद जब आपका उसी तरफ से गुज़र हुआ, वही औरत वहाँ थी, उसने आपको देखा तो वो मतलब इजहार नहीं किया कुछ किसी चीज़ का, वो दिलचस्पी नहीं दिखाई। आपने उससे पूछा कि क्या बात है, उस दिन तो तुम इतने दिलचस्पी दिखा रही थी, आज क्या बात है? तो उसने कहा कि उस दिन मैंने तुम्हारे पेशानी पर नूर मोहम्मदी जलवागर देखा था। मैं चाहती थी कि वो नूर मुझे नसीब हो जाए, मैं चाहती थी कि वो सरफराजी मुझे मिल जाए, वो शर्फ मुझे हासिल हो जाए, मैं नबी आखिर ज़मां की माँ बनूँ, इसलिए मैंने तुमसे वो सारी बातें अर्ज़ की थी। पर आज मुझे वो नूर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिससे पता चल रहा है तुमने निकाह कर लिया है और वो नूर तुम्हारे पेशानी से, तुम्हारे बदन से तुम्हारे मुंतकिल होकर नबी आखिर ज़मां की वालिदा के शिकम अतहर में जलवागर हो गया। मुझे वो बात नज़र नहीं आ रही है, इसलिए मैंने आज कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सुभान अल्लाह। तो ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ और आपके जो यानी कि फ़ुयूज़ और बरक़ात हैं, वो हर कोई जानता था, आज भी जानते हैं, बस हट धर्मी और ज़िद की वजह से मानने को तैयार नहीं है। खैर, अब आगे चलते हैं। जब हमल शरीफ के 2 महीने पूरे हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खजूरें लेने के लिए मदीना भेजा या तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना किया। वहाँ से वापस लौटते हुए मदीना में अपने वालिद के ननहाल बनु अदी बिन नज्जार में 1 माह बीमार रहकर 25 बरस की उम्र में आप वफ़ात पा गए और वहीं दार नाबगा में मदफून हुए। ये सारी बातें जो हैं, आप यहाँ पर हवाले भी हैं किताबों के, जहाँ से अल्लामा ने रहमतुल्लाह अलैहि ने इसे नकल फरमाया है, तो किताबों के भी हवाले यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रक़ानी, मदारिजुन नबुव्वह शरीफ, सारी किताबों के हवाले हैं। काफ़िले वालों ने जब मक्का वापस लौटकर अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीमारी का हाल सुनाया तो उन्होंने खबरगिरी के लिए अपने सबसे बड़े बेटे हारिस को मदीना भेजा। उनके मदीना पहुँचने से कबल ही हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राही मुल्क बका हो चुके थे। हारिस ने मक्का वापस आकर जब वफ़ात की खबर सुनाई तो सारा घर मातम कदा बन गया और बनु हाशिम के हर घर में मातम बरपा हो गया। ख़ुद हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने मरहूम शौहर के ऐसा पुरदर्द मरसिया कहा कि जिसको सुनकर आज भी दिल दर्द से भर जाता है। रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात पर फ़रिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ ये कहा।